السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کلین فیکٹس۔ دوستو، آج کل ہر شخص انٹرنیٹ پر پروفیٹیبل انویسٹمنٹس کے بارے میں سرچ کرتا ہے، تو آج ہم جانیں گے تاریخ میں ہونے والی ٹاپ 7 موسٹ پروفیٹیبل انویسٹمنٹس کے بارے میں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف۔ نمبر 7، شاؤمی۔ دوستو، اس کمپنی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی 3rd موسٹ ویلیویبل اسمارٹ فون کمپنی ہے۔ 2018 میں جب یہ کمپنی عوام کے سامنے آئی تو اس کمپنی کی قیمت $54 بلین تھی، یعنی کہ 54 بلین۔ اس کمپنی میں سب سے زیادہ فائدہ مارننگ سیڈ وینچرز کو ہوا، جنہوں نے اپنی اصل انویسٹمنٹ سے 40 گنا زیادہ پیسہ کمایا، اور یہ اس کمپنی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ نمبر 6، گوگل۔ دوستو، گوگل کے نام سے تو آپ سب واقف ہیں۔ مشہور زمانہ گوگل بابا، گوگل کو کون نہیں جانتا۔ آج کے دور میں اگر یہ کسی کا استاد نہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اس وقت گوگل سب سے بڑا سرچ انجن ہے۔ 1999 میں سیکوا کیپٹل اور کلیمر پرکنز کوشیلڈ اینڈ بائرز نے گوگل میں $12.5 ملین کی انویسٹمنٹ کی۔ گوگل نے ان تمام انویسٹرز کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ گوگل نے اپنے ابتدائی سالوں میں بے حد مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ تاہم 2004 میں گوگل جب IPO کے ساتھ مارکیٹ میں عوام کے سامنے آئی تو اس کی تمام انویسٹرز کے شیئر میں 300 گنا زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا، اور تمام شیئر ہولڈرز کو $4.3 بلین کا فائدہ ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ نمبر 5، ای بے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمیزون اس وقت دنیا میں ای کامرس انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ ہے، لیکن ای بے بھی اس سے زیادہ پیچھے نہیں، اور مارکیٹ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کے لیے آئے دن نئی مارکیٹنگ ٹیکٹکس استعمال کرتا رہتا ہے، جس میں سے ایک طریقہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ہے۔ 1995 میں بینچ مارک کیپٹل نے اس ای کامرس جائنٹ میں $6.7 ملین کی انویسٹمنٹ کی، جو صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں ہی $5 بلین سے زائد ہو گئی۔ اگر دوستو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں مل جائے۔ نمبر 4، میکڈونلڈس۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ کمپنی ہے جس کے برگرز اور پیزا ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کمپنی کے برگرز کو پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ یہ کمپنی اس وقت پوری دنیا میں اپنی سروسز مہیا کر رہی ہے۔ دوستو، میکڈونلڈ صرف ایک فاسٹ فوڈ کمپنی ہی نہیں، بلکہ یہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ایک امریکی سفیر کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ یہ امریکہ کی مختلف ثقافتی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ امریکہ میں ایک انتہائی خوفناک تھینک گیونگ پریڈ بھی یہی کمپنی کرواتی ہے۔ تاہم بہت کم لوگ رے کریک کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے 1961 میں اس کمپنی میں $2.7 ملین کی انویسٹمنٹ کی، جو 1984 میں 500 ملین تک پہنچ گئی، جو اس وقت کا سب سے زیادہ منافع تھا۔ نمبر 3، فیس بک۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی فیس بک ہے جس کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین، یا یوں کہیں کہ جب تک ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں ان کے میسیج ہم پڑھ نہ لیں، دل و دماغ کو چین ہی نہیں ملتا۔ دوستو، فیس بک اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے، جسے کروڑوں انسان پوری دنیا میں استعمال کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے چند اسٹوڈنٹس کی بنائی گئی یہ ویب سائٹ اتنی بڑی بزنس جائنٹ کے طور پہ سامنے آئے گی۔ پیٹر تھائل، جو کہ فیس بک کا اوریجنل انویسٹر ہے، 2005 میں اس نے اس کمپنی میں صرف $5 لاکھ کی رقم لگائی، جو بعد میں 2012 کے اندر 800 گنا زیادہ ہو گئی، اور اس کمپنی کے شیئرز کی قیمت $400 ملین ہو گئی۔ نمبر 2، کوکا کولا۔ ہوا پانی ملے نہ ملے، ہر ایک کو کوک تو ملنی ہی چاہیے۔ دوستوں، کوکا کولا جسے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آباء و اجداد بھی واقف ہیں، یہ وہی مشروب ہے جس نے ہمارے گھروں سے روایتی مشروبات مثلا لسی، چائے، روح افزا کو نکال باہر پھینکا ہے۔ 2018 کے مطابق کوکا کولا کو سب سے زیادہ کامیاب کمپنی قرار دیا گیا۔ تاہم یہ مشروب سب سے پہلے ایک امریکی لوکل فارماسسٹ نے تیار کیا۔ اس نے جب اس کو خود بیچنے کی کوشش کی تو اس کو کامیابی نہ ملی۔ اس نے یہ ریسیپی 1851 میں $2300 میں فروخت کی، اور اس کو خریدنے والی کمپنی
ASA कैंडलर ने इस रेसिपी को 1923 में $25 मिलियन में बेचा और ये वही कंपनी है जो इस मशरूब को कोका कोला के नाम से आज बेच रही है। नंबर 1, फोर्ड मोटर को। 1903 में अलेक्जेंडर मैल्कमसन ने हेनरी फोर्ड के साथ मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी। इब्तिदा में मैल्कमसन ने इसमें 12 इन्वेस्टर्स को शामिल किया, जिनमें से इसके अंकल जॉन ग्रे थे, जिन्होंने $10,500 इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। अगरचा जॉन ग्रे को इस इन्वेस्टमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसकी औलाद को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जब 1919 में फोर्ड ने इस कंपनी के तमाम स्टॉक इसके इन्वेस्टर से वापस खरीद लिए तो इस कंपनी की कीमत $26.25 मिलियन थी, जो आज के दौर में $1.8 बिलियन बनती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें और साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।